ذرا سوچئے کہ آپ کو آنکھوں پر پٹی بندھوا کر ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے اور آپ کے ارد گرد سپاہی بندوقیں لے کر کھڑے ہوں کہ ابھی آپ کو مار دیا جائے گا۔ آپ کا ذہن اسی کشمکش میں ہو کہ اچانک پیغام آ جائے کہ اس کو معاف کر دو۔ یہ کہانی ہے ڈاسٹویوسکی کی فیمس رشین آتھر جنہوں نے بہت زیادہ ناولز لکھے۔ ان کے ناولز جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اسپیشلی ان ٹوڈیز ٹائم اٹ از ریئلی سم تھنگ دیٹ از آن ٹرینڈ۔ تو آج ہم جانیں گے ڈاسٹویوسکی کون ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری، کیونکہ ان کی زندگی کے بارے میں جاننا اتنا ضروری ہے ان کے ناولز پڑھنے سے پہلے، بیکاز ان کی لائف انہی کے ناولز کی ایک سٹوری کی طرح ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کے ناولز کی بھی ایک کوئک سمری دوں گی، بیکاز رشین ناولز، رشین لٹریچر از ریئلی ویری ڈیپ اینڈ اٹ از ویری کمپلیکس۔ تو پہلے تھوڑا سا اوور ویو مل جائے تو پڑھنے میں کافی زیادہ آسانی ہوں گی۔ چلیں اب ہم بڑھتے ہیں ڈاسٹویوسکی کون تھے۔ رشیا کے شہر ماسکو میں 1821 کو ڈاسٹویوسکی پیدا ہوتے ہیں 19ویں صدی پر۔ ان کی زندگی کسی فلمی انداز سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں وہ ایک ہاسپٹل کے احاطے میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے والد صاحب ایک چیریٹی ہاسپٹل تھا جس میں وہ ڈاکٹر تھے، اور ان کی زندگی کا آغاز ہی مختلف لوگوں کو بیماریوں سے لڑتے، اپنے پیاروں کو کھوتے ہوئے دیکھنے سے ہوا۔ اور پھر جب ان کی عمر تھوڑی بڑی ہوتی ہے، 10 سال کی عمر میں، ایک ان کی فرینڈ ہوتی ہے لڑکی جس سے وہ کافی زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن اس فرینڈ کو ایک دن انہیں خبر ملتی ہے کہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا گیا ہے، جس کو سن کے ڈاسٹویوسکی کے ذہن پر ایک بہت گہرا اثر پڑتا ہے، لیکن ان کی ماں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے تو وہ اس سب سے نکل آتے ہیں، اپنی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں، لیکن ایک دن انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کی ماں بھی ٹیوبرکلوسس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور اس سب کے بعد ان کو ماسکو سے سینٹ پیٹرز برگ بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پہ ان کو ایک پریسٹیجیس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہاں پہ جب وہ بہت زیادہ مالدار بچوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کتنے متوسط خاندان سے ہے، اور اسی دوران ان کو خبر ملتی ہے کہ ان کے والد کو انہی کے کسانوں نے مار دیا ہے، ایون دو ہز فادر واز الکوہولک، اور ان کے والد جو ہے وہ کافی زیادہ غصیلے اور ان پہ کافی ظلم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے والد کی موت ان کے ذہن پہ بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ انجینئر بنتے ہیں، لیکن ان کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ سے فلسفی کی طرف ہوتا ہے، اور ایک دن وہ ایک ریڈیکل گروپ ہوتا ہے، ایک انقلابی گروپ جو کہ رشیا میں انقلاب لانا چاہتا تھا، آتھرز کا گروپ ہوتا ہے، وہ جوائن کر لیتے ہیں، اور اس گروپ میں جو رشیا میں بکس بین ہوتی ہیں انہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کو رجیم چینج کی بات کی جاتی ہے۔ جب یہ بات رشین گورنمنٹ کو پتہ چلتی ہے تو ڈاسٹویوسکی اور ان کے جتنے بھی گروپ ممبرس ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے موک ایگزیکیوشن سے گزارا جاتا ہے۔ اس وقت کے قانون کے مطابق وہاں پہ وہ لوگ جو حکومت کے خلاف ہوتے تھے یا پھر کسی کو سزا دینی ہوتی تھی، سزا دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو جو ہے یہ دھمکایا جاتا تھا، اور بالکل پرفارمنس ہوتی تھی جس کے تحت انہیں بتایا جاتا تھا کہ انہیں ایگزیکیوٹ کرنے جایا جا رہا ہے، اور ایگزیکیوشن سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے ان کو بتایا جاتا تھا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، تاکہ وہ گریٹفل رہیں، ان کی لائلٹی ٹیسٹ ہو سکے۔ ڈاسٹویوسکی کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو ایک میدان میں لے کے جایا جاتا ہے اور ان کو مارنے کی ساری تیاری کر لی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو موک ایگزیکیوشن، اور چند لمحے پہلے ایک جو ہے پیغام آتا ہے کہ اسے معاف کر کے سائبیریا بھیج دو۔ اب سائبیریا میں بہت زیادہ ویدر جو ہے وہ ایکسٹریم ہوتا ہے، اور بہت زیادہ وہاں پہ کولڈنس ہوتی ہے۔ اب جب وہاں پہ ڈاسٹویوسکی رہتے ہیں تو وہاں کی سردی، اور ان کو لوہوں کی زنجیروں میں باندھ کے رکھا جاتا ہے، ان میں سے جب وہ چل رہے ہیں تو تب بھی وہ اپنا وزن تو اٹھا رہے ہیں، ساتھ میں لوہوں کی زنجیروں کا وزن بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ کمرہ اتنا تنگ، وہاں کا بیڈ اتنا تنگ، وہاں پہ صفائی کا بالکل کوئی انتظام نہیں، اور مشقت انتہا کی زیادہ، تو وہ ان کی زندگی کا ایک اور ٹراما بن گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
اسی دوران جو ہے ان کو 2 خواتین، اس وقت ان کی عمر تقریباً جو ہے وہ 40 کے قریب قریب ہوتی ہے جب انہیں 2 خواتین سے محبت ہوتی ہے، لیکن دونوں ہی ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ٹائم فریم میں ہوتی ہے، اور وہ دونوں ہی ان کو گوسٹ کر دیتی ہیں، ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ اب بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، 4 سال قید کاٹنے کے بعد ڈوسٹویوسکی کو 6 سال آرمی سولجر کے طور پر ایک نئی سزا کے طور پہ بھیج دیا جاتا ہے، جس میں میدان جنگ میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، بس زندگی میں تنہائی ہوتی ہے اور زندگی کا اسی طریقے سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ان کی زندگی میں، اور جو بھی مشکلات ہیں ان کو ایڈ اپ کر دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ اس سب کے آغاز سے پہلے ڈوسٹویوسکی، جن کو فلسفی کا بہت زیادہ شوق ہوا تھا، انہوں نے اپنی کچھ بکس بھی لکھیں۔ ان کی جو سب سے پہلی بک تھی وہ تھی پور فالک، اور وہ پورے رشیا میں اتنی مشہور ہوئی جس کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھیں وہ سب ناکام رہیں۔ اب جب 10 سال وہ اس سب فیز میں رہ لیتے ہیں، جو بھی ان پہ مشکل وقت ہوتا ہے، پہلے سائبیریا کی ٹھنڈ اور پھر ایز اے سولجر، اب جب وہ واپس آتے ہیں اور ان کی وائف بھی ان کو مل جاتی ہے، ان کی عمر 40 سال ہوتی ہے، ایک تھرڈ عورت سے ملتے ہیں جو کہ ان کی ٹائپ رائٹنگ اور ہر قسم کا کام کرتی ہیں، تو ڈوسٹویوسکی ان کو پرپوز کرتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے جو کہ ان کا آخری دم تک کافی زیادہ ساتھ دیتی ہے۔ اب ڈوسٹویوسکی جب واپس آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جتنے بھی حالات گزرے اس پر وہ ایک بک لکھتے ہیں، اور وہ بک پورے ماسکو، پورے رشیا میں پھیل جاتی ہے۔ سب حیران ہو جاتے ہیں کہ اس شخص نے کس طریقے سے موت کو جو ہے وہ اس شخص نے موت کو کس طریقے سے شکست دی ہے، اور یہ اپنی زندگی میں واپس آ گیا ہے۔ ناؤ دیر از مور پلاٹ ٹوسٹ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ڈوسٹویوسکی کو ایپیلیپسی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مینٹل ہیلتھ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ گیمبلنگ کا بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، وہ جوا بہت زیادہ کھیلنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی لائف میں کافی زیادہ مشکلات آتی ہیں، اور ان کے مشہور ناولز میں ایک کرائم اینڈ پنشمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد دی ایڈیٹس اور بھی مزید ناول ہیں جو کہ سلائیڈ میں چل رہے ہیں۔ اب جب وہ دی ایڈیٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اس قدر گیمبلنگ کی وجہ سے قرضے کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا زیور بھی بیچ دیتے ہیں، ہر چیز بیچ دیتے ہیں، غربت کے دہانے پہ آ جاتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ پولیس انہیں دوبارہ پکڑ کے نہ لے جائے، اور وہ جو ہے دی ایڈیٹ لکھتے ہیں جو کہ ایک دم پھر سے مشہور ہو جاتا ہے اور ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے۔ اب رشیا میں وہ کافی اچھے طریقے سے جانے لگتے ہیں، اور ان کی لائف کافی زیادہ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، لوگ ان کو ایز اے فلاسفر دیکھتے ہیں، ایز سم ون، ایک ایسا پبلک فگر دیکھتے ہیں جن کو وہ فادر فگر کا رتبہ دیتے ہیں، اور ان کی لائف جو ہے کافی زیادہ بہت سے لوگ ان سے جو ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ وہاں کے صوفی ازم ٹائپ کا جو ہے درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اور 1881 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے وہ ایک بک دا برادر کارامازوف لکھ کے جاتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی وقت گزرا اس کو وہ پورے طریقے سے بیان کر کے جا رہے ہیں کہ اب کچھ بتانے کے لیے قابل نہیں رہا۔ میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ڈوسٹویوسکی جو ہے وہ عیسائیت سے انہیں بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے انہوں نے اسلام کو بھی اسٹڈی کیا، لیکن ان کا اسلام سے ریلیٹڈ اتنا کوئی خاص بیان سامنے نہیں آیا، کافی کمپلیکس ریویو ہے ان کا اسلام پہ، لیکن ہم پھر بھی ان کی فلسفی کو ایجوکیشنل پرپس کے لیے اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس کا ایک کوئک ریویو دوں گی کہ ان کی جو ہے وہ فلسفی کس ارد گرد گھومتی ہے۔ سب سے پہلے ان کی فلسفی کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے فریڈم اینڈ سفرنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو فریڈم ہے اچھے اور برے کرنے کی۔ اگر ہم ان کے ناولز میں بھی دیکھیں تو ان کے کریکٹرز کو یہی دکھایا گیا ہے، پہلے وہ ٹیمپٹیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ برا کرتے ہیں، پھر وہ ریڈمپشن کی طرف جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، اور انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو ڈوسٹویوسکی کے ارد گرد سفرنگ از اے بلیسنگ ٹو ہیومن بینگ، بیکاز جب انسان سفرنگ کے پروسیس سے گزرتا ہے اس کو لائف گزارنے کا اور لائف کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی
लाइफ بھی کچھ اسی طریقے سے تھی، بار بار وہ موت کے منہ میں گئے، ساری زندگی ان کی جو ہے وہ ایپیلیپسی سے لڑتے ہوئے گزر گئی، تو ان کے لیے سفرنگ جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا مقصد پتہ چلتا ہے اور انسان کافی زیادہ گریٹیٹیوڈ کی طرف جاتا ہے۔ اب ان کے مطابق ہر انسان اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی لینا چاہتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے، لیکن اس رسپانسبلٹی اور اس انڈیپینڈنس کے ساتھ جو چوائسیز آتی ہیں اس سے ڈرتا ہے۔ اور انسان پیار کرنا چاہتا ہے، لیکن جو پیار کے ساتھ مشکلات آتی ہیں انسان اس سے ڈرتا ہے۔ ان کے مطابق ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن جنت میں جانے کا راستہ کافی زیادہ مشکل لگتا ہے، تو انسان اپنے لیے خود ہی دوزخ کو جو ہے وہ چوز کر لیتا ہے۔ سو اس مسئلے کا انہوں نے حل یہ بتایا کہ آپ کو کچھ بھی ایسے نہیں ملے گا، آپ کو لائف کا مزہ تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ سفر نہیں کریں گے۔ آپ کے اندر کمپیشن اور آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو دوسری انالیسس جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو بہت زیادہ سیلف کانشیس ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اوور انالیسس کرتا ہے، جس کو سائیکالوجی میں انالیسس پیرالیسس کہا جاتا ہے، وہ انسان جو ہے کافی زیادہ مفلوج ہو جاتا ہے، وہ اپنی سوچوں کا غلام ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی بھی چیز اس کے اندر اپنی اصل نہیں رہتی۔ جب بھی وہ لوگوں سے ملتا ہے وہ کافی زیادہ میٹیریلسٹک ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر پرسونا ایک ماسک پہننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ورڈز کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ اس کو کس طریقے سے پرسیو کریں گے، اس وجہ سے وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کو انفیریئر سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے دماغ میں اپنی ہی تھیوری بنانے لگ جاتا ہے۔ اس مسئلے کا انہوں نے یہ حل بتایا کہ انسان کو اپنا اصل نہیں چھپانا چاہیے، آپ کی ولنریبل پوزیشن از ناٹ بیڈ تھنگ، آپ کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونا ہوگا تاکہ آپ کو اپنے اندر کے بارے میں پتہ چل سکے اور آپ کو لائف گزارنے کے گر آ سکے اور آپ کو لائف گزارنے کا پتہ لگ سکے۔ Then we have his another theory, rationalism, materialism and religion کے ارد گرد اس زمانے میں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ویسٹ بہت زیادہ ایتھیزم، نہلزم کی طرف جا رہی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ خدا نے ہماری مدد نہیں کی۔ اس وقت چرچوں میں بہت زیادہ کرپشن تھی اور وہ سب جو ہے مذہب سے آپ یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ اکتا چکے تھے۔ اب وہ لوگ چینج چاہتے تھے، وہ لوگ چاہتے تھے کہ مذہب کے بجائے ہم ایجوکیشن کو عام کر دیں تاکہ لوگوں کی لائف بدل دے اکارڈنگ ٹو دیئر پوائنٹ آف ویو آبویسلی۔ اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم جو ہے بہت زیادہ ٹیکنالوجی لے آئیں تو لوگ بدل جائیں گے اور لوگوں کو اپنی بیماریوں کا بھی حل نکل آئے گا، ہم غربت کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور لائف بالکل چینج ہو جائے گی۔ چونکہ کہ ڈاسٹویوسکی عیسائیت کے لیے بہت زیادہ عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے اس بات کو کافی زیادہ ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا ہم جتنا مٹیریلزم کی طرف جائیں گے ہم اتنا خدا سے دور ہو جائیں گے، اور خدا سے دور ہونا اٹ مینس کہ ہم اپنی سول کو کھو دیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر چیز کو ریشنل انالیسس کے تھرو دیکھا جا رہا ہے، لیکن انسان کی سول بہت زیادہ امپلسو اور ارریشنل ہے۔ انسان کو اگر انسان اپنے اندر سے اپنے ایموشنز کو ختم کر دے گا، ان کے اکارڈنگ جو مشینز ہیں وہ انسان کے اندر ایموشنز کو ختم کر دے گی، تو انسان بالکل ایموشن لیس ہو جائے گا اور انسان کی سول بالکل خالی ہو جائے گی، اور اس طریقے سے انسان کی لائف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی بہت زیادہ بکس میں جو ہے وہ اس چیز کی ٹیچنگ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے مذہب سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ Now the question for you is that till today the West is very far from their religion۔ اگر میں اپنی پرسنل آبزرویشن کی بھی بات کروں تو میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ وہ لوگ کافی زیادہ ایتھیزم کے قریب ہیں، اور وہ لوگ ریلیجن کو اتنا نہیں سمجھتے اپنے لیے، چرچز میں وہ لوگ بالکل بھی نہیں جاتے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ ایک مشین کی زندگی گزارا ہے، ان کی لائف میں اوبویسلی ان کی اکانومی کافی زیادہ اسٹرانگ ہے اور ان کی لائف میں کافی زیادہ چینجز آ گئی ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب چیزوں نے ان کو ان کی لائف میں پیچھے لے کے گئی ہے کہ آگے لے کے گئی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ایموشنس میں کمی آئی؟ اسپیشلی وہ لوگ جو ایبراڈ رہتے ہیں وہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ ویسٹ آر دے ایموشن لیس اور آر دے ایکٹنگ لائک اے مشین اور آر دے ویری ہیومن بینگ دیٹ ہیو اے ویری پرفیکٹ لائف، کہ ان کی لائف بہت زیادہ پرفیکٹ ہے مٹیریلزم میں جانے کے بعد۔ یہ تھی آج ڈاسٹویوسکی کی کہانی۔ ان دا کمنگ ایپیسوڈ آئی ول ٹرائی ٹو کور ہز فیمس ناولز ایز اے سمری، کہ اس میں انہوں نے کیا بتایا ہے، کریکٹرز کس طریقے کے فیزز سے گزرتے ہیں۔ سو اف یو آر انٹرسٹیڈ ان ٹاپکس لائک دس پلیز کمنٹ بلو، اور آپ کو کسی بھی قسم میں
ٹاپک میں انٹرسٹ ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹڈی دیم اینڈ دین present them to you all. It would amazing and I would love to know your reviews as well. Kindly comment below. پلیز آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. وہ لوگ جن کو لٹریچر میں انٹرسٹ ہے, وہ لوگ جو ڈاسٹویوسکی کی زندگی جاننا چاہتے ہیں, بیکاز آئی ڈو نیڈ یو آل سپورٹ. جتنی سپورٹ ہوگی اتنا میں اس چینل کو چلا سکوں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.